کو گالی دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو. کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی. گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا. اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو کہ سبب تم بنے ہو. ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو. یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو. اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بلا کہیں گے، وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خدا کو، ہمارے نبی کو برا کہیں گے. یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے. کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں. اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے.